بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہر درجہ محبت فرماتے تھے۔ مدینہ شریف کے ساتھ یہ محبت، یہ الفت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کئی صحابہ کرام نے بیان کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ یا اللہ، تو مدینہ طیبہ کو ہمارے لیے اتنا محبوب بنا دے جس طرح تو نے ہمارے نزدیک مکہ بنایا، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک مدینہ طیبہ محبوب بنا دے۔ اور پھر آپ نے آگے عرض کیا وَانْقُلْهُمْ مَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، اور یا اللہ تو اس کے بہار کو اس کی وبا کو تو جوفہ کی طرح منتقل کر دے کہ یہاں کی فضا بھی مبارک ہو جائے، مقدس ہو جائے، مطہر ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ اور آگے عرض کیا اللہم بارک لنا فی مدنا وساعنا، یا اللہ ہمارے ساعے اور ہمارے مد میں برکت فرما۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ ایک اور حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اس وقت اس کی آب و ہوا اتنی پاکیزہ نہیں تھی، صحت مند نہیں تھی، اور مدینہ شریف میں حضور کی آمد سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، اور وہاں کئی وبائیں پھوٹتی تھی، کئی وباؤں کا مرکز تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے برکت سے ساری وبائیں دور ہو گئی، سارے آفات و بلیات بھاگ گئی، اور مدینہ طیبہ اللہ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا مرکز بن گیا، حضور کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ تو فرماتی ہیں انہیں بخار ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بخار ہوتا تو وہ کہتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر والوں میں اس طرح صبح کرتا ہے کہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اتنا شدید مرض ہوتا تھا، اتنی شدید وبا ہوتی تھی، اتنا شدید بخار ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ بندہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب بخار ہوا اور تو وہ بآواز بلند کہتے الا لیت شعری حل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذہیل وجلیل، کیا میں کوئی رات اس وادی میں بسر کروں گا جس کے ارد گرد اظہر اور جلیل گھاس ہو۔ یعنی جو یثرب تھا مدینہ شریف سے پہلے اس طرح وہ بلاؤں کا مرکز تھا، تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو یاد کرتے، مکہ کی یاد کرتے، کہتے کاش میں اس وادی میں رات بسر کروں گا جہاں اظہر اور جلیل گھاس ہے میرے ارد گرد ہو۔ وَهَلْ أَرِدَ يَوْمَ الْمِيَاهَ مَجَنَّا وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَتَفِيلٌ، اور کیا ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ میں مجنہ کا پانی پیوں گا، میں مجنہ کا پانی پیوں گا اور مجھے شامہ اور تفیل کے پہاڑ نظر آئیں گے، کیا ایسا بھی ہوگا؟ وہ مکہ مکرمہ کو یاد کرتے، اور پھر وہ حضرت بلال کہتے اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ربیعہ وأمیۃ بن حلب کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوبا۔
وہ کہتے ہیں اللہ لعنت کرے شیبہ بن ربیعہ پر، عتبہ بن ربیعہ پر، امیہ بن حلب پر، جنہوں نے ہم کو مکہ سے نکال کر جو وبائی سرزمین ہے وہاں پہنچا دیا، یثرب کی سرزمین پر۔ یہ مدینہ شریف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تشریف لے گئے، اس وقت کی آب و ہوا ہے، اس وقت ایسے آب و ہوا تھی، مگر حضور نے ایسی برکت کی دعا فرمائی کہ ساری بیماریاں مدینہ سے رخصت ہو گئی، ساری وبائیں مدینہ سے رخصت ہو گئی۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد۔ باری تعالیٰ تو مدینہ کو ہمارے نزدیک اتنا محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ اور پھر دعا کی، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصحب کی خاجانا، اور یا اللہ ہمارے لیے اس کے ساتھ برکت عطا فرما، اس کے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ ماپنے تولنے کے یہ پیمانے تھے، تو حضور دعا کرتے یا اللہ ہمارے مد میں برکت فرما، ہمارے سامنے برکت فرما، اور اس کی فضا کو ہمارے لیے صحت مند بنا دے، مدینہ کی فضا کو ہمارے لیے صحت مند بنا دے، یہاں آفتے بلائیں دور فرما دے۔ وَلْقُلْهُمْ مَاهَا إِلَى الْجُوفَةِ، اس کے بہار کو اب یہاں سے رخصت کر دے، جوفہ کی طرف دے جا، یہاں سے نکال دے اس کے بہار کو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وَقَدِمْنَا الْمَدِينَ وَهِيَ أَوْضَعُ أَرْضِ اللَّهِ، جب ہم مدینہ شریف میں آئے تو یہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ وبا کی جگہ تھی۔ اور آگے کہتی ہیں فَقَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا یعنی مَاءً عَاجِنًا، اور یہاں ایک گندا بدبودار بے مزہ بدمزہ ایک نالہ بہتا تھا، مگر آقا کی برکت سے وہاں ایسی اللہ کی رحمتیں اتری اور برکات نے ڈیرا ڈالا کہ وہاں بدمزہ بدبودار پانیوں کی جگہ خوشبودار اور میٹھے چشمے بہنے لگے، میٹھے چشموں سے پانیوں سے بھر گیا مدینہ شریف، اور بہار وہاں سے رخصت ہو گئے، وبائیں رخصت ہو گئی، اس کی جگہ صحت مند خیر و برکت کی فضائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مدینہ طیبہ بن گیا، یثرب مدینہ طیبہ میں بدل گیا، یثرب مدینہ طیبہ میں بدل گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حضور کی نسبت سے اس شہر کے بارے میں فرمایا، حاک یثرب از دو عالم خوش ترست، حاک یثرب از دو عالم خوش ترست، کہ جو یثرب کی ہاک ہے، جو پہلے اس کا نام تھا یثرب کی ہاک، وہ تو ہمیں حضور کی برکت سے آپ کو مدینہ بن گیا ہے، اب وہ ہمیں سارے جہانوں سے بہتر لگتی ہے، سارے جہانوں سے دو عالم سے بہتر لگتی ہے۔ اے خود کے شہرے کے آن جا دل برس، اور یہ اس وجہ سے نصیب ہوا کہ وہاں اللہ کے محبوب نے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہاں اللہ کے محبوب کا مسکن ہو گیا ہے، تو وہ مدینہ پہلے جو وباؤں کا مرکز تھا، بہار کا مرکز تھا، اب حضور کی برکت سے وہ مدینہ شریف ہر محبوب کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے، اطمینان و سکون کا مرکز بن گیا ہے، رحمتوں کا مرکز بن گیا ہے، برکتوں کا مرکز بن گیا ہے، برکتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ حضور کا قلب اطہر پھر مدینہ شریف کے لیے دھڑکتا، مدینہ کی محبت میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے، مدینہ شریف سے محبت، جب کسی سفر سے واپس آتے اور آپ مدینہ شریف کی دیواروں کو، در و دیوار کو دیکھتے، اوضع راحلتا، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے کہ میں جلدی جلدی مدینہ شریف پہنچ جاؤں۔ وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، اور جب آپ اونٹنی کے علاوہ کسی اور سواری پر سوار ہوتے، خچر پر، گدھے پر یا کوئی گھوڑے پر، کسی اور سواری پر سوار ہوتے،
تو مدینہ شریف کی محبت میں حضور ایڑی مار کر اس سواری کو تیز کر دیتے تاکہ ہم جلدی جلدی مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ یہ مدینہ طیبہ کی طرف الفت محبت، یہ آقا نے جو مدینہ شریف سے محبت کی اور مدینہ شریف کو مسکن بنایا، سارے اہل ایمان کے دلوں کی وہ دھڑکن بن گیا اور محبتوں کا مرکز بن گیا حضور کی نسبت سے۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری میں ہے اور مسند احمد بن حنبل میں، اور پھر ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، آقا علیہ السلام عالم آخرت کی طرف منتقل تشریف لے جانے لگے، حضور ظاہری پردہ فرمانے لگے، تو صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگے حضور کی تدفین کس جگہ ہوگی، کیا جنت البقیع میں ہو یا کس جگہ حضور کی تدفین ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں کبھی بھولا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کی روح اسی جگہ قبض فرماتا ہے جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تدفین کے لیے جو اپنے لیے پسند فرماتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح اسی جگہ قبض فرماتا ہے اور وہیں سے اپنا شرف لقاء ملاقات کرتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور حضرت ابو معاویہ محدث وہ اس لفظ سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يقبض النبی الا فی احب الامکنیہ الیہ، کہ کسی بھی نبی کی جو روح ہے، روح مبارک اسی جگہ پر قبض کی جاتی ہے اور اسی جگہ وہ ظاہری پردہ فرماتے ہیں جو اس نبی کے نزدیک ساری جگہ سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے، ساری جگہ سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی اپنی فضیلت ہے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام عرفات ہے، میدان عرفات ہے، یہ ساری برکات ہیں، رحمتوں کی جگہ ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے اپنے لیے جو اپنی جگہ پسند فرمائی، جو پردہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ کے لیے جسے پسند فرمایا، روئے زمین میں سے سب سے محبوب حضور نے مدینہ طیبہ کی جگہ پر چنا، اور وہ حجرہ کی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، اس جگہ کو پسند فرمایا۔ حضور نے وصال کے وقت، آقا علیہ السلام نے وصال کے وقت پسند فرمایا۔ ایسی محبت تھی حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے۔ بعض لوگ آج مدینہ شریف میں جانے سے گھبراتے ہیں، ارے بھائی حضور کی محبت میں جاؤ مدینہ شریف، جو آقا علیہ السلام کو مدینہ شریف سے محبت تھی اسی محبت میں گرفتار ہو کر جاؤ، اسی محبت کی وارفتگی میں جاؤ، اسی محبت میں دیوانے بن کر جاؤ۔ جس طرح حضور نے مدینہ شریف کے در و دیوار سے محبت کی، وہاں کی سکونت آرام کرنے میں محبت کی اور اپنے وصال کے لیے پسند فرمایا، اسی محبت میں ڈوب کر ہر مومن مدینہ شریف جائے، وہاں کی زیارات کے لیے جائے۔ اور پھر ایک خاص مدینہ شریف کی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کے لیے مکہ سے بڑھ کر 2 گنا زیادہ برکت کی دعائیں کی ہیں۔ جتنی برکت مکہ مکرمہ میں ہے اس سے 2 گنا بڑھ کر مدینہ شریف کے برکت کی دعائیں کی ہیں، مدینہ شریف کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ ضیفین،
یا اللہ تو مدینہ شریف کو دگنی برکت عطا فرما. ما جعلت بمکہ من البرکہ، جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، اس سے دگنی برکت مدینہ طیبہ کو عطا فرما. مدینہ طیبہ کے نصیب میں فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اور حضور کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں مقبول. تو جب حضور نے یہ دعا فرمائی تو پھر لازمت بات ہے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ سے بڑھ کر دوگنی برکت مدینہ شریف کو عطا فرمائی. مدینہ شریف کو عطا فرمائی. آگے اور حدیث سنیے، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں جب لوگ کوئی بھی پیداوار کا پہلا پھل دیکھتے، پہلا پھل جو پیداوار کا آتا وہ دیکھتے، وہ حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے. ہر نیا پھل، جو بھی نیا پھل پیدا ہوتا حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے دے دیتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما. وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، یا اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ جو پیمانے تھے ناپنے اور تولنے کے، یا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما، شہر میں برکت عطا فرما. پھر عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے حبیب اور تیرے نبی تھے. وانی عبدک ونبیک، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا مکرم نبی ہوں. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تیری بارگاہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تیری بارگاہ میں. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں تیری بارگاہ میں مدینہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. خلیل کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور ہے. خلیل کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور ہے. ہم یہاں تکابر نہیں کرتے، مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور سید الانبیاء والرسول ہیں. روئے زمین پر جتنے انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لائے، حضور سب کے سردار ہیں. حضور سب کے سردار ہیں. فرمایا میں مدینہ شریف کے لیے دعا کرتا ہوں. پھر کیا دعا کی؟ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، یا اللہ جو ابراہیم نے تیری بارگاہ میں مکہ کے لیے دعا کی، میں بھی تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو ابراہیم نے کی. مگر اسی پر اکتفا نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے مانگا، باری تعالیٰ اس کی مثل میں اور زیادہ مدینہ کے لیے مانگتا ہوں. اس کی مثل اور زیادہ مدینہ کے لیے مانگتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے چھوٹے بچے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا، اس کو اپنے پاس بلاتے اور وہ پھل اسے عطا کرتے تھے. یہ دیکھیے حضور کی سیرت مبارکہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننھے بچے، ان سے پیار کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب زیادہ کوئی حد سے بڑھ کر کوئی شرارت یا اس طرح کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، اس میں ڈانٹ دے، سختی کر دیں، مگر عمومی طور پر نہ کیا کریں. ہر وقت سختی کا لہجہ نہ رکھا کرے. اگر ہم ان سے پیار کریں گے، انہیں مسجدوں کے قریب کریں گے، مسجدوں میں لائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تعلیم کریں گے، تو پھر یہ بڑے ہو کر مسجد سے پیار کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے حضور کی سنت مبارکہ کہ سب سے پہلا پیدا ہونے والا پھل جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، برکت کی دعائیں کرنے کے بعد مدینہ شریف کے جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا، حضور وہ پھل اسے عطا فرماتے. حضور وہ پھل اسے عطا فرماتے. اس طرح بچوں سے پیار کرتے.
پھر ایک حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ساعنا اصغر السیعان و مدنا اصغر الامداد، یاد ہے یہ جو ہمارے مدینہ شریف میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہمارے مدینہ شریف میں ناپ تول کے پیمانے ہیں سا اور مد، یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، سا بھی چھوٹا پیمانہ ہے، مد بھی چھوٹا پیمانہ ہے، باقی علاقوں کے پیمانے بڑے بڑے ہیں، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں۔ اب حضور نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، حضور نے دعا کر دی، ان کے چھوٹے ہونے کا ذکر نہیں کیا کہ چھوٹے ہیں یہ ہے، حضور نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، یا اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت فرما، وقلیلنا وکثیرنا، اور جو ہمیں کم عطا ہو یا زیادہ عطا ہو باری تعالیٰ اس میں بھی برکت فرما، ہمارے قلیل میں اور ہمارے کثیر میں برکت فرما۔ مدینہ شریف کی بہاریں، یہ مدینہ شریف کی برکات، سا میں بھی برکت عطا فرما، مد میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے قلیل میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے کثیر میں بھی برکت عطا فرما۔ اور پھر آگے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں وَجَعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، اور یاد جو تو نے مکہ کو برکت عطا کی یا جو تو برکت عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ دگنی اور برکت عطا فرما، دگنی اور برکت عطا فرما۔ امام ابن حبان نے سند صحیح سے اس حدیث کو روایت کیا اور امام بہقی نے بھی روایت کیا دونوں، اور یہی حدیث حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے مختلف الفاظ سے صحیح مسلم میں۔ اور پھر ایک حدیث ہے حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق راوی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید مولا المہری سے، یہ بھی تابعی تھے، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایک مرتبہ بڑا قحط پڑا، لوگ بڑے تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہو گئے، لوگوں پر تکلیف آ گئی، شدت آ گئی، تنگی آ گئی، تو یہ جو حضرت ابو سعید مولا المہری ہیں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہیں، ان سے جا کر عرض کرنے لگے کہ میرا اہل و عیال بڑا ہے، گھر والے اہل و عیال کثرت سے ہیں، بڑا خاندان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں کتنی شدت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، سختی تنگی آ گئی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے جاؤں اور کسی سرسبز شاداب علاقے میں چلا جاؤں، سرسبز شاداب علاقے میں چلا جاؤں، میں اس جگہ سے لے جاؤں، یہاں تنگی تکلیف آ گئی ہے، شدت آ گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، لا الزم بالمدینہ، بلکہ مدینہ کے ساتھ جڑ کے رہو، یہاں جم کے رہو، اس کو نہ چھوڑنا۔ مدینہ شریف کی تنگی تکلیف کی وجہ سے مدینہ شریف کو خیر آباد نہ کہنا، یہاں ڈٹ کے رہو، یہی رہو۔ اور پھر فرمایا، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک روز حضور کے ساتھ نکلے، عثمان کی جگہ پر پہنچ گئے، ایک مدینہ شریف کے گرد عثمان کی جگہ ہے، ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ تو جب وہاں تک پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حرما وانی حرمت المدینہ حراما ما بین معظمیها الا یحرق فیها دم ولا یحمل فیها سلاح القتال۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کے لیے دعا کی، انہوں نے مکہ کو حرمت والا بنا دیا، اور باری تعالیٰ میں مدینہ شریف کی حرمت کی دعا کرتا ہوں، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے مدینہ شریف کی، باری تعالیٰ تو اس پر حرمت والا بنا دے، یہاں نہ کسی بندے کا خون بہایا جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے کوئی اسلحہ اٹھائے، یہ ساری پابندی لگاتا ہوں۔ وَلَا تُعْبَدَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا بِعَدَفٍ، اور سوائے چارے کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں
مویشی، ان کے چارے کے علاوہ یہاں کے پتوں کو بھی نہ کاٹا جائے، کوئی بھی۔ اور پھر دعا کے اللہ کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ حضور نے دو بار دعا کی، یا اللہ تو ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے ساں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ساں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ دو بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے لیے اور وہاں جو بیماریوں کے نام توڑ کے لیے ان کے لیے دعا کی، باری تعالیٰ برکت فرما۔ اور پھر آگے فرمایا اللہم اجعل مع البرکہ برکتین، اور یا اللہ جو تو برکت عطا فرمائے اس کے ساتھ دگنا مزید برکت عطا فرما، دگنا مزید برکت عطا فرما۔ اور آگے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من المدینہ شعب ولا نقد الا علیہ ملکان یحرسانہا حتی تقدموا الیہا، کہ مدینہ شریف کی کوئی گاٹی نہیں ہے، مدینہ شریف کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالی نے ہر راستے پر، ہر گاٹی پر دو فرشتے مقرر کیے ہوئے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہاں چوکیداری کر رہے ہیں، اور گارڈ کے طور پر اس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جب بھی تم باہر آتے ہو اور واپس آتے ہو وہ گارڈ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان سے بھی یہی حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مدینہ کے گرد سیاہ پتھریلے پہاڑ ہیں اس کے ارد گرد ساری مدینہ کی جگہ حرم والی ہے، ساری مدینہ کی جگہ حرم والی ہے، حرمت والی ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حرم بنا دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اور پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل البرکہ فیہا برکتین، یا اللہ تو مدینہ شریف کو ایسی برکت عطا فرما جو دگنی برکت ہو، جو دگنی برکت ہو۔ وبارک لنا فی ساعہم ومدہم، اور ان کے ساع میں اور ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی حدیث ہے، ان سے بھی یہی مروی حدیث، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے دعا کی ان تبارک لہم فی مدہم وساعہم مثل ما بارکت لأہل مکہ، یا اللہ جس طرح تو نے اہل مکہ کو برکت عطا کی ہے اسی طرح اہل مدینہ کو ان کے مد میں اور سا میں برکت عطا فرما، ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ مع البرکہ برکتین، ایسی برکت جس کے ساتھ دو گنا اور برکت ہو، دو گنا اور برکت ہو۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں اور سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کثرت سے دعائیں کی مدینہ شریف کے لیے، اگر مکہ میں کیری برکت ہے تو مدینہ شریف میں اس سے برکت دو گنا برکت ہے، اس برکت کے ساتھ دوہری برکت ہے مدینہ شریف میں، کہ ہر ایماندار کو پتہ چل جائے، ہر مومن کو پتہ چل جائے، ہر صاحب ایمان کو پتہ چل جائے کہ بے شک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، وہاں حرم مکہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں میدان عرفات ہے۔ یہ ساری برکات اہل مکہ کو حاصل ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین کو حاصل ہے، مگر یہ جو برکات مکہ مکرمہ کو حاصل ہوئی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے حاصل ہوئی، حضور کے تصدق سے حاصل ہوئی۔
تو فرمایا اگر مکہ میں یہ اکیلی برکت ہے تو اس سے 2 گنا دوہری برکت اللہ رب العزت نے مدینہ کو عطا فرمائی. اس کے پھلوں میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں، اس کی سبزیوں میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں رب نے مکہ مکرمہ سے بڑھ کر مدینہ طیبہ میں ڈبل برکت عطا فرمائی ہے. کتنی برکتیں عطا فرمائی ہے؟ ڈبل برکتیں عطا فرمائی ہے مدینہ طیبہ کو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی برکات بیان فرمائی ہے، باری تعالیٰ ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور حرمین شریفین کی یہ برکات اور یہ فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.